لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی، سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، ناجائز کر بیٹھو، بلکہ اعجلو، ہمیشہ انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ہمارے حضرت کا ایک ملفوظ ہے، فرماتے ہیں انسان کا اس دنیا میں آنا آسان، اس دنیا سے جانا آسان، لیکن صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام. صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے. انسان گوشت اور پوست کا نام نہیں ہے، انسان دو ٹانگوں پہ چلنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان انسانی صفات کا نام ہے. آج کے زمانے میں بحیثیت قوم ہم سب اخلاقی کمزوری کا شکار ہیں، اور اخلاقی اقدار ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ شاید زمانہ جاہلیت دوبارہ واپس لوٹ رہا ہے. دین سے دوری ہو رہی ہے اور دینی تعلیم اور تربیت کا فقدان ہو رہا ہے، اور انسان اخلاقی کمزوریوں میں گرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کسی سے اختلاف ہو جائے، اختلاف کی وجہ سے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فرقہ وارانہ اختلاف. ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ اور سوچ ہے، لیکن کلمے کا رشتہ تو ہے نا. اگر کوئی فرقہ کافر ڈکلیئر ہو جائے تو پھر تو کہ کلمے کا رشتہ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو چھوٹے موٹے اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں. ان اختلافات کی وجہ سے ہم ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ اختلاف ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن خلاف ہونا یہ عذاب ہے. فرمایا اختلاف العلماء رحمت، علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ نبی اسلام کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے.
لیکن جب وہ ممبر پہ تشریف لائے تو پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر بیٹھے۔ پوچھا آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر نبی اسلام بیٹھتے تھے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہاں بیٹھوں، اس لیے میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس سے بھی نیچے والی سیڑھی پر بیٹھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو دونوں سیڑھیوں کو چھوڑ کر پھر اوپر بیٹھ گئے پہلی سیڑھی پر۔ لوگ حیران ہوئے کہ خلیفہ اول اور دوم تو نیچے بیٹھے اور سوم اوپر چڑھ گئے۔ تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ حضرت یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو فرمایا ادب دل میں ہوتا ہے، اگر اس رسم کو میں جاری رکھتا تو آنے والے وقت میں ایسا وقت آ جاتا کہ تمہارا خلیفہ کنویں میں بیٹھتا۔ ہر خلیفہ اگر ایک سیڑھی نیچے بیٹھتا تو چلتے چلتے ظاہر ہے پھر کنویں میں بیٹھتا، اس لیے میں نے اس رسم کو یہی ختم کر دیا۔ تو فرمایا اختلاف العلماء رحمت، گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تو مختلف آراء کے نتیجے میں بندہ صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کتنی اللہ کی رحمت ہے، رائے کا اختلاف ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن جو ہم دل میں دشمنیاں پال لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف۔ اسی کو فرمایا کہ انسان کا صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، او کالے، او موٹے، او فلانے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ مومن بندہ ہو اور کسی کا نام اس طریقے سے لے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کسی کا نام بگاڑے۔ آج آپ سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھ رہے، سر عام تقریروں میں اور لیڈر حضرات کھڑے ہو کر دوسروں کا نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب نقل کفر نہ باشد، چونکہ ایک چیز عام ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ ایک صاحب فواد چودھری، لوگ کہتے ہیں فٹ بال چودھری، یہ تنابزوا بالالقاب ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک پارٹی کہتی ہے یہ بکاری ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ یوتھی ہے، فلاں ہے۔ تو تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اب مولانا فضل الرحمان نے ان کو کہتے ہیں جی فضلو ہے، ڈیزل ہے، کوئی بھی ہو، اللہ کا شکر ہے ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم خانقاہوں والے لوگ ہیں، آپ کو آزادی ہے جس پارٹی سے مرضی تعلق رکھو، لیکن میں قرآن کا حکم سنا رہا ہوں کہ کسی کا نام برے لقب سے نہ پکارو۔ یہ ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں اور اخلاقی کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی، اور سٹیج پہ کھڑے ہو کر دوسرے کو گالی دینا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ارشاد فرمایا سب المسلم فسوق، کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور کبیرہ گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں بیوی بچوں کو گالی دینا، ملازم اور نوکر کو گالی دینا، اور پھر کسی عام مسلمان کو گالی دینا، اور پھر کسی عالم دین کو گالی دینا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کا صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آج جو برسر اقتدار آ جاتا ہے تو انتقام کے جذبے سے بھرا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے اوپر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے تو میں اس سے بدلہ لوں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دان کے بدلے دان۔ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن بدلے کے نام پر کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جھوٹے کیس بنانا، اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دینا، یہ ظلم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ لیکن ساتھ ترغیب دی، فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ معاف کر دے گا اور صلح کر لے گا، اس کا اجر پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ نبی علیہ السلام پر مکہ والوں نے کتنے ظلم کیے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حرم شریف میں نبی علیہ السلام کی کمر پر سجدے کی حالت میں اوجریاں ڈالی، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کر کے شہید کر دیا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی السلام کو پتھر مارے۔ لیکن جب نبی السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار کانپ رہے تھے، آج پتہ نہیں مسلمان ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمارا تو قیمہ بوٹی بنا لیں گے، ہمیں تو چبا کے کھا جائیں گے۔ لیکن نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی حرج نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو، ہم نے سب کو معاف کر دی۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس انسان میں اگر انسانی صفات آ جائیں تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں یہ صفات پیدا نہ ہوں تو یہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جانور تین طرح کے ہیں، ایک وہ جانور ہیں جو آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے، گائے بھینس اور بکری آپ چارہ ڈال دیں تو آرام سے کھا لیں گی، اگر آپ ان کو 2 دن بھی چارہ نہ ڈالیں، آپ ان کے پاس جائیں تو مسکین بن کے کھڑے رہیں گے وہ جانور، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کبھی گائے بھینس اور بکری نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں چارہ دیر سے کیوں دیا، یا چارہ لیٹ کرو، تو کبھی انہوں نے مارا؟ نہیں مارتے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے شیر ہے، کہتے ہیں جب اس کو بھوک لگے تو جنگل کا ہر جانور ڈرتا اور کانپتا ہے، اور جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو شتر مرغ آ کے اس کے دانتوں سے بچا ہوا گوشت نکال کے کھا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو پھر نقصان پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی دوسروں کو ڈسنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو پریشان کرنا، جیسے سانپ اور بچھو ہیں۔ اس لیے فرمایا جو انسان دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سانپ اور بچھو ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگلی بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو، معافی مانگنے کا جذبہ ہو، برداشت کرنے کا جذبہ ہو، قربانی دینے کا جذبہ ہو، ان صفات سے انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، فرمایا کرتے، اس کا ایکو تھوڑا کم کرنا، فرمایا کرتے تھے ہم انسان بن تو نہ سکے لیکن ہم نے انسانوں کو دیکھا ضرور ہے، ہم انسان اور بیل کو دیکھ کر فرق محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور یہ بیل ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی صفات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ انسانیت کے رتبے سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔
کچھ لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، ایسے ویسے کسی کو کہنا نہیں چاہیے۔ انسان اللہ نے پیدا کیا، آپ اس کو گائے کہہ رہے ہو، یہ غلط بات ہے، کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن صفات کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ دل کہتے واقعی یہ جملہ اس پہ فٹ آتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی صفات کو اختیار کریں تاکہ صحیح معنوں میں انسان بن جائے۔ نقطے کی بات سمجھ لیجئے، ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، قاضی بننا آسان ہے، پائلٹ بننا آسان ہے، صدر بننا آسان ہے، وزیر بننا آسان ہے، وزیر اعظم بننا آسان ہے، لیکن اچھا انسان بننا یہ ذرا مشکل کام ہے، اس پر ذرا محنت لگتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہم باقی چیزوں پر تو محنت کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے انسان بننے پر بھی محنت کی ہے؟ ہمارے حضرت دامت برکاتہم ایک جگہ سفر پہ تھے، تو کسی نے آ کے سوال کیا، حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اللہ تو سارے ہی کرتے ہیں، کام بتائیں، کام کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں انسان بناتا ہوں، میں انسان بناتا ہوں، تو میرے پاس آ جاؤ تمہیں بھی انسان بنا دوں۔ حضرت اقتصانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے ولی اللہ بننا ہو تو اولیاء اللہ کے پاس جائے، اور کسی نے انسان بننا ہو تو میرے پاس آئے، میں اس کو سکھاؤں گا کہ انسانی صفات کیا ہوتی ہیں اور انسان کسے کہتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح انسانوں کو دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، سفر حضر میں رہیں، غصے کے موقع پر ان کو دیکھیں اور مختلف مواقع پر ان کو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار کون ہوتے ہیں۔ اب نبی اسلام بشر ہو کر نوریوں سے آگے کیسے بڑھ گئے، فرشتوں سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی صفات عطا کی تھی۔ آدم علیہ السلام بشر تھے، لیکن مسجود الملائکہ کیوں بن گئے؟ فرشتوں نے ان کو تعظیماً سجدہ کیا، اللہ نے ان کو انسانی صفات عطا کی تھی۔ تو اس لیے آج کے سبق کو سمجھ لیجئے کہ اچھا انسان صورت سے نہیں بنتا، سیرت سے بنتا ہے۔ آج ہم شکل و صورت تو صحیح کر لیتے نا، کنگھی کر لی، داڑھی برابر کر لی، کرتا اچھا پہن لیا اور کریم پاؤڈر کر لیا، سارا کچھ کر لیا، اس سے اچھا انسان نہیں بنتا۔ اچھا انسان سیرت اور کردار سے بنتا ہے۔ اچھا انسان خلق سے نہیں خلق سے بنا کرتا ہے۔ اچھا انسان عقل، تمیز اور شعور سے بنا کرتا ہے۔ اچھا انسان عمل سے بنا کرتا ہے۔ اچھا انسان ہمیشہ سختی کا جواب نرمی سے دیا کرتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب تمہارے کوئی خلاف ہو تو تم اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکی دوستی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھے انسان کی ایک صفت، اگر آپ اس کو کوئی دکھ دیں گے تو جلدی اس کو بھلا دے گا، اور اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کریں گے تو ساری زندگی یاد رکھے گا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اور برے انسان کی صفت، تھوڑا سا دکھ ملا ساری زندگی نہیں بھلائے گا، اور نیکیاں ہزار کر لو اس نے میرے ساتھ کیا ہی کیا، یہ برے انسان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا انسان بے لوث ہوتا ہے، بے غرض ہوتا ہے، مطلبی نہیں ہوتا، مفاد پرست نہیں ہوتا، اور برا انسان ہمیشہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ جب اس کا مطلب اور مفاد پورا ہو جاتا ہے وہ اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بے شمار معاشرے میں مثالیں ہیں۔
جب تک دوسرا انسان مجبوری ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم مل کے، ہم شریک نہ ہو جائیں، ہم پارٹنر نہ بن جائیں، اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ لیکن جس دن اس کی ضرورت ختم ہوئی اس دن وہ اپنی راستے جدا کر لیتا ہے۔ یہ اچھے انسان کی نشانی اور علامت نہیں ہے کہ جو مطلبی اور مفاد پرست ہو۔ اس لیے اچھے انسان کی ایک اور نشانی کہ جو لوگ قدر کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تو وقت گزارتے ہیں، اور جو بے قدرے ہوں چپکے سے وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ ہمارے حضرت ایک دعا فرماتے تھے، یا اللہ قدردان لوگوں کے حوالے کرنا، بے قدروں کے حوالے نہ کرنا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ ہیرے ہوتے ہیں، جوہر ہوتے ہیں، لیکن ان کی قدر ہر کوئی نہیں جانتا۔ تو اب ایسے ماحول میں چلے جائیں جن کو ان کی قدر ہی نہ ہو، اہمیت ہی نہ ہو، تو وہ فائدے ہی نہ اٹھائیں۔ تو حضرت دعا مانگتے تھے، یا اللہ بے قدروں کے حوالے نہ کرنا، مجھے قدردان لوگوں کے حوالے کرنا۔ اللہ کی شان، حضرت کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج دنیا قدر کرتی ہے اور دنیا نے ان سے استفادہ کیا اور فائدہ اٹھایا۔ آگے چلیے، اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوگا جس پر اچھائی غالب ہو اور برائی مغلوب ہو۔ یعنی ہمیشہ اس کی اچھی صفات ہی آپ دیکھیں گے، کوئی کمی کمزوری تو ہر انسان میں ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا انسان ہے۔ اس کی اچھائیوں کو دیکھو، وہ زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں؟ اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو یہ اچھا انسان ہے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر یہ برا انسان ہے۔ اچھے انسان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اچھا انسان اپنے لیے محنت تو کرتا ہے لیکن کبھی بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں کرتا کہ میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں، اس کو گرا دوں، اس کی ٹانگ کھینچوں، نہیں، اپنی محنت۔ جیسے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، محنت کر حسد نہ کر، تو اچھا انسان محنت تو کرتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ حسد نہیں کرتا کہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں بڑھا۔ یہ بھی اچھے انسان کی ایک نشانی ہے۔ مزید آگے چلیے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے قرآن کتنا سیکھا ہوا ہے اور آگے کتنا سکھا رہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کے جو حفاظ ہیں اور قراء ہیں اور علماء ہیں جو دوسروں کو آگے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس وقت معاشرے کے سب سے بہترین انسان، بہترین لوگ یہ ہیں، طلباء، حفاظ، علماء اور قراء، یہ معاشرے کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہو۔ آج ہم باہر تو بڑے بااخلاق، بڑے سخی اور بڑے ملن ساز ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، گھر والوں کے حق میں ہم اچھے نہیں ہوتے، بیوی بچوں کے حق میں ہم اچھے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر کسی کی اچھائی دیکھنی ہو کتنا اچھا ہے تو اس کی اہلیہ اور بچوں سے پوچھ لو کہ آپ نے اپنے میاں کو، اور بچوں سے پوچھ لو آپ نے اپنے باپ کو کیسا پایا۔ اگر وہ گواہی دے دیں اور دل سے دے دیں کہ واقعی ہم نے اپنے سرپرست اور اپنے بڑے سے اعلیٰ کسی کو نہیں پایا، تو واقعی یہ سند ہے اس بات کی کہ یہ انسان اچھا انسان ہے۔ اور اگر گھر سے سند نہیں ملتی تو معاشرے میں اس سے برا انسان کوئی نہیں۔ مزید آگے چلیے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھے کو نرم کر لیں۔ کیا مطلب نرم کر لیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، صف میں اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب تھوڑی سی جگہ رہ گئی، دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتے اور چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ادھر کوئی اور نہ آ جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر اپنے کندھے کو نرم کر لیتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور ایک اور بندے کو آگے بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی آگے آ جائیے۔ تو جو بندہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے والا ہو، چاہے نماز کی صفیں ہوں، چاہے گاڑی میں ہو،
چاہے کہیں بھی ہو، دوسروں کو آگے جگہ دینے والا، فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ اور جو اپنی جگہ تو لے کے بیٹھ جائے اور کسی دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہ کرے کہ نہیں بھائی یہ میری جگہ ہے، تم یہاں کیسے آگے ہو، اٹھاؤ یہاں سے بوری بستر، لڑنا شروع ہو جائے، تو فرمایا اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم قضاءً، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو فیصلہ بہترین کرنے والا۔ آج جب ہمیں ثالث بنایا جاتا ہے نا تو ہم جانبدار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، ہم غیر جانبدار ہو کے فیصلہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو بندہ غیر جانبدار ہو کے اچھا فیصلہ کرے گا وہ بہترین انسان ہے۔ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے نیکی کی امید ہو، برائی کی کوئی امید نہ ہو، اور برا انسان وہ ہے جس سے برائی کی امید تو ہو لیکن نیکی اور خیر کی کوئی امید نہ ہو۔ آپ اپنے دوست احباب میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ دوست آپ کے ایسے ضرور ہوں گے، کچھ رشتہ دار آپ کے ایسے ضرور ہوں گے جن کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہوں گے کہ یہ بندہ چور نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بندہ خیانت نہیں کر سکتا، آپ ان کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا نام سنتے ہی آپ کے تیور چڑھ جاتے ہوں گے کہ اس سے تو بچ کے رہنا، اس سے تو دور رہنا۔ تو اب اسی سے پتہ چل گیا کہ بہترین انسان کون ہے اور بدترین انسان کون ہے۔ پھر ارشاد فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ کبھی کبھی دوسروں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، دعوت بھی کرنی چاہیے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کھانا کھلانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت اہم سنت ہے۔ ہمارے اکابر میں یہ معمول تھا، دارالعلوم دیوبند کے قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے بابا منع شاہ، وہ گھاس کاٹتے تھے اور شام کو وہ گھاس مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ آنا دو آنے آمدن تھی، کچھ گھر میں خرچ کر لیتے اور ایک آنا بچا کے ایک ڈبے میں ڈال لیتے۔ سال بھر میں جتنے آنے جمع ہوتے ان سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں پورا سال بابا منع شاہ کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ انتظار اس لیے نہیں رہتا تھا کہ بڑی پرتکلف دعوت ہوتی تھی، طرح طرح کے کھانے اور ڈشز ہوتی تھی، نہیں، انتظار اس لیے رہتا تھا کہ جب ہم بابا منع شاہ کی دعوت کا کھانا کھا لیتے تھے 40 دن تک ہمیں نمازوں میں حضوری نصیب رہتی تھی۔ اتنا ان بابا جی کا اخلاص ہوتا تھا۔ تو ہم اخلاص کے ساتھ اگر کسی کی دعوت کریں گے تو ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر سلام کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ تو جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں سلام تو کرتے نہیں، سنت کی تو توفیق نہیں ہوتی، اگر وہ کر لے تو ہم جواب نہیں دیتے کیونکہ میں تو ناراض ہوں۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوگا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سلام نبی اسلام نے ایک ایسی چیز ہمیں دی ہے کہ جس سے ہماری ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سلام کر لیا تو سمجھو ناراضگی ختم ہے۔ تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اور دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں تاکہ آپس میں محبتیں بڑھ جائیں۔ آگے چلیے، ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر تھوڑی ہو اور گناہ زیادہ ہو۔
تو جو بندہ زیادہ عمر والا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی زیادہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے رشک کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں تو 1000 سال اور 1500 سال اور 2000 سال اتنی عمریں ہوتی تھی، آج تو ہماری عمریں ہی 60 سال ہے، تو ان کی نیکیاں تو ہم سے زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور پریشان تھی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی دعا کر دیں، میرے بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں۔ تو ان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کتنی عمر میں مرتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ کسی کی عمر 200 سال ہو جاتی ہے، کسی کی 400 سال، بس مر جاتے ہیں۔ تو وہ پیغمبر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی بندی، آخری زمانے میں ایک امت آئے گی جس کی عمریں ہی 60 سے 70 سال ہوں گی۔ وہ عورت حیران رہے گی، اچھا اتنی کم عمریں، کیا اس زندگی میں وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے؟ کیا وہ کمائیں گے بھی؟ کیا بینک بیلنس بھی جمع کریں گے؟ تو ان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم لوگ سارا کچھ کر رہے ہو نا، وہ 60-70 سال میں بھی یہ سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس عورت نے کہا اللہ اکبر، اگر میری عمر 60 سے 70 سال ہو، میں تو ساری زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دوں، ساری زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دوں۔ تو ہماری عمریں کم ہیں اور نیکیاں بھی کم ہیں، اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں۔ بہرحال ہم عمر تو نہیں بڑھا سکتے، لیکن ہم گناہوں کو تو کم کر سکتے ہیں نا، کہ ہماری زندگی میں ہمارے گناہ کم ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر زندگی کے دنوں کو گنا جائے اور ہمارے گناہوں کو گنا جائے تو یقیناً ہمارے گناہ زندگی کے دنوں پر کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے اور غالب ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم ان گناہوں سے سچی توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ کم ہو جائے اور زندگی کے ایام زیادہ ہو جائیں، نیکیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا خیر الناس انفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے والا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ خود غرض ہے، ہم دوسرے سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، یقین کریں ہم چاہتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہو جائے، اس سے بھی ہو جائے، اس سے بھی ہو جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھ سے بھی اس کو فائدہ ہو جائے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ زبردستی ہم سے فائدہ اٹھا لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود سے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ہم بھی کام آ جائیں۔ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے دوسرے سے موٹر سائیکل استعمال کے لیے لی اور پورا دن موٹر سائیکل چلائی، اس میں 2 لیٹر 3 لیٹر پیٹرول ڈالا ہوگا۔ شام کو جب واپس دینے لگا تو اس نے اس کی ٹینکی کھول کے چیک کی کہ کتنا پیٹرول باقی ہے، وہ آدھا لیٹر یا پون لیٹر باقی ہوگا۔ اس نے پائپ اتار کے بوتل میں اس کو خالی کیا اور پھر موٹر سائیکل واپس کیا۔ تو بتاؤ یہ بندہ انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کسی سے دینی کتاب پڑھنے کے لیے لیتے ہیں تو جب واپس کریں تو اس کو جلد کرا کے دیں۔ آپ کسی سے گاڑی لیتے ہیں، کون گاڑی دیتا ہے، لیکن اگر کسی نے دے ہی دی تو پیٹرول سے بھر کر اس کو واپس کرو، یہ انسانیت ہے۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ تھوڑی نیکی کی تم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کرو، اس کا تذکرہ تو کرو کہ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، بڑی نیکی کی۔ اس کو کہتے ہیں انسان، اس کو کہتے ہیں نسلی اور اصلی اور خاندانی انسان، کہ جو دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے اور دوسروں کی جو ہے دکھوں کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کی صفات تو آپ نے سن لی، اب تھوڑا سا بیل کی صفات بھی سن لیں کہ بیل کیا ہوتا ہے اور انسان کیا ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے نا یہ بیل ہے یہ انسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیل جو ہوتا ہے نا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ آپ بیل کو دیکھیں، اس کے ساتھ اگر چھوٹے چھوٹے جانور ہو نا تو ان کو وہ مارے گا، اور اگر کوئی تگڑا بیل آ جائے تو خود ہی سر جھکا لے گا۔ تو ہم میں سے جب ہم لوگ اپنے سے کمزور پہ غصہ کرتے، مثلا بیوی ہے جواب نہیں دے گی، بے زبان ہے، ڈرتی ہے، ہم اس کے اوپر اتنے شیر ہوتے ہیں، اتنا تیش میں آ جاتے ہیں
کہ بس جیسے ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں، لیکن کسی بندے کے ساتھ وہ غصہ کر کے دکھاؤ، ایک لگائے گا، سارا بی پی جو آپ کا ہائی ہوا ہے نا وہ لو ہو جائے گا اور اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ تو کمزوروں پر غصہ دکھانے والا انسان نہیں ہو سکتا، جانور اور بیل ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو بیل ہوتا ہے وہ صرف کھاتا ہے، کھلاتا نہیں ہے۔ آپ وہ کھرلی میں چارہ ڈال دیتے ہیں، بیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جا کے خود کھاتے ہیں یا دوسرے کو بھی دیتے ہیں کہ آپ بھی کھائیے؟ خود کھاتے ہیں نا۔ تو جس انسان کو صرف یہی فکر ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، میں کھا لوں، دوسروں کا احساس نہ ہو، وہ جانور ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ ہمارے جو دادا پیر تھے مرشد عالم پیر غلام حبیب رحم اللہ، کبھی کبھی سفروں میں جاتے تو دسترخوان لگتا، ساتھ دوست احباب بھی ہوتے، تو دیکھتے رہتے تھے کون کیا کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کھانا لگا فوراً خود شروع کر لیا، اچھی اچھی چیزیں اپنے آگے کر لی اور کھانا شروع کر دیا۔ اور جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پہلے پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ لیجیے، آپ یہ لیجیے، آپ یہ لیجیے۔ جب سب نے لے لیا پھر خود بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو پہلے حملہ کرتے ہیں نا، یہ بیل ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے کھانے کی فکر ہے، دوسروں کو کھلانے کی فکر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو بیل ہوتا ہے وہ وقت کا پابند نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی شیڈول نہیں، نظام نہیں کہ کس وقت میں نے کھانا ہے، کس وقت پینا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت کھیلنا ہے، کس وقت میں نے جو ہے گپ شپ کرنی ہے۔ کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، بس ایسے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان ہوتا ہے اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اس کا سارا 24 گھنٹے اس کا جو ہے کام کے اندر لگتے ہیں، اور ایک ایک منٹ کو وہ بچاتا ہے اور قیمتی بناتا ہے۔ اس کا شیڈول ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس وقت میں کھاؤں گا، اس وقت میں پڑھوں گا، اس وقت میں کام کروں گا، اس وقت میں عبادت کروں گا، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے، ہر چیز کا نظام بنا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی صفات ہیں۔ پھر جو بیل ہوتا ہے اس کو کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ 2-4 بیل باندھے ہوں اور ایک بیمار ہو تو دوسرے بیل اس سے پوچھتے ہیں میاں کیا حال ہے تمہارا، دوائی کھائی یا نہیں کھائی؟ نہیں، بیل کو کبھی دوسرے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو گھروں میں بھی کچھ بیل ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوستوں میں دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ساتھ والا بیمار ہو جاتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اسلام نے عیادت رکھی، فرمایا جو بندہ کسی مریض سے عیادت کرے گا، صرف اتنا پوچھے گا کہ میاں تمہارا کیا حال ہے اور دوائی کھائی یا نہیں کھائی، خرچہ بھی نہیں کرے گا، فرمایا 70,000 فرشتے صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ یہ احساس ہے جو انسانوں میں موجود ہوتا ہے لیکن بیلوں کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ پھر جو بیل ہوتا ہے اس کو محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، بہن ہے، یہ پھوپھی ہے، خالہ، نہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تو جو انسان ہوتا ہے اس کو پتہ ہے یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے، محرم کو دیکھنا جائز ہے، غیر محرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور محرم کے ساتھ تنہائی جائز ہے، غیر محرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا پابند ہوتا ہے۔ پھر جو بیل ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ بہرحال وقت کم ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی صفات کو اختیار کرنے کی اور حیوانی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا آپس میں بغض نہ رکھنا، آپس میں حسد نہ کرنا، آپس میں دشمنیاں نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرنا، ایک دوسرے کو تانے نہ دینا، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت نہ کرنا۔ تو اس لیے آج اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ہم سب ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج ہم سیاسی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، حالات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تو ایسا عجیب افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر پتہ نہیں کیسے جو ہے جاہل لوگ مسلط ہو گئے۔ کبھی ہم سوچتے تھے کہ یار یہ جو وزیر بننا اور وزیر اعظم صدر بننا بہت بڑا منصب ہے، ہم جیسے کمزور لوگ کبھی بھی اس کے قابل نہیں ہو سکتے،
لیکن جب ان لوگوں کے حالات اور کردار دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے نہیں یار، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذمہ داری دے دیں تو ان سے زیادہ اچھا چلا لیں گے۔ تو میرے بھائی، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن سیاسی لیڈروں سے، ملک کے جو بڑے ہیں، معمار ہیں قوم کے، اور سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں اور سیاسی پارٹیوں میں دلچسپیاں لینے والے ہیں، ان سب کے لیے ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرو اور یہ گالم گلوچ سے بچو، معاشرے کو تباہی کی طرف نہ لاؤ، اور کبھی کبھی اللہ والوں کے قدموں میں اصلاح کے لیے جایا کرو اور سیکھا کرو انسانی صفات کیا ہوتی ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آپ جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی پسند ہے، لیکن برائی برائی ہے، گناہ گناہ ہے، اخلاقی کمزوری ہے۔ ان تمام چیزوں سے معاشرے کو بچانا یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہ اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرتے تھے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن اللہ والوں کے در پہ جاتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ والوں کے در پہ جاتے تھے اور اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے، اللہ نے ان سے خیر پھیلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ والوں سے تعلق اور رابطہ رکھتے تھے۔ تو ہم بھی آج ان نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر دین کو سیکھیں، دینی صفات کو سیکھیں، نبی اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، تاکہ ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح ہو جائے اور صحیح طریقے سے ہم قوم کی اور ملک کی اور ہم اپنے دین کی خدمت کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان اور پھر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔